بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا تو آخر میں ایک انتہائی اہم بات کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ پاک کا تحفہ یعنی قرآن مجید، اور ایک میرا تحفہ یعنی میری اہل بیت۔ ان دونوں کے ساتھ اپنا رشتہ پختہ رکھنا، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے۔ محترم ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے جس کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے۔ محترم دوستو، امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت میں دو روایات ملتی ہیں۔ بیشتر حضرات 3 شعبان بروز جمعرات کی شام کے وقت بتاتے ہیں۔ ایک روایات میں بتاتے ہیں کہ امام علی مقام کی تاریخ پیدائش جمادی الاول کے وسط میں 6 ہجری میں ہے۔ دوسری روایات کے مطابق 4 ہجری کو ہوئی، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق 5 شعبان ہے 4 ہجری مطابق 10 جنوری 626 عیسوی کو امام حسین کی ولادت ہوئی۔ امام حسن اور امام حسین کے درمیان پیدائش کا وقفہ مختلف روایات کے مطابق مختلف ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام علی مقام کی ولادت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث سلام اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ام فضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ امام حسین کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل سوئی ہوئی تھی، تو آپ نے رات کو خواب میں ایک عجیب و غریب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر گود میں آ گرا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی گھبرائی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کی بارگاہ میں خواب کا سارا ماجرا سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جلدی میری لخت جگر خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایک نور نظر یعنی مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر آپ کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہو گئیں۔ محترم ناظرین، اس خواب کے کچھ عرصے بعد ہجرت کے 4 سال ماہ شعبان کی چند راتیں گزر چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جس میں حضرت امام حسین نواسہ رسول سید فاطمہ الزہرا کے بیٹے نے جلوہ گر ہونا تھا۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ نماز فجر ادا فرماتے تو اپنا رخ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور ان پر توجہ فرماتے تاکہ ان کے دلوں کو ایمان سے اور نور سے روشن فرمائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر ڈالیں۔ لیکن ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مولا علی کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو حضرت علی شیر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو سمجھتے ہوئے چپکے سے وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر چلے آئے اور کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور سید خاتون جنت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سید کائنات جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید خاتون کے گھر پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریں اور اندر کسی کو مت آنے دیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو گود میں اٹھایا، کان میں اقامت فرمائی اور اپنی مقدس زبان امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن حضرت حسین کی پہلی غذا بنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو گھٹی دے دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسہ کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارکباد دینے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد رسول کر ہی رہے تھے کہ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مسجد سے باہر تشریف لے جاتے دیکھا تو کچھ ہی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے آ گئے۔ اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی شیر خدا کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جناب مولا علی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور مجھے باہر سے آنے والے کو روکنے کا حکم فرمایا، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے، کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے، بالکل نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی کام میں مصروف ہیں۔ محترم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آخر کیا بات ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، فرشتے اس کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کی یہ بات سن کر متوجہ ہوئے اور وہیں پر رکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ بھی حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تشریف لے آئے، اور اس طرح مولا علی کے دروازے پر صحابہ کرام کا جمع غفیر لگ گیا تھا۔ محترم ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجرے میں بلا لیا۔ جب تمام صحابہ حجرے میں تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو چکی تھی۔ حضرت علی اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو چینج کر کے حسین رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 5 سال پائے۔ حضرت امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے 5 سال میں گویا جو کچھ مقرر تھا فیض حاصل کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ سینے پر بٹھا لیتے، کندھوں پر چڑھا لیتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے انداز امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ کچھ نرالے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تاریخ نے بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کام دنیا میں حسین کی ہی بدولت رہے گا۔